SNN کے ساتھ میں ہوں شام فرقان چودھری ہائی کورٹ کے اندر موجود ہوں. میرے ساتھ سعید خان صاحب موجود ہیں. سعید صاحب بتائیے گا موسم تو بڑا ٹھنڈا ہے. آڈیو لیگ کے جو کیس ہے اس میں بتائیے گا جسٹس بابر ستار نے بڑے دبنگ قسم کے ریمارکس دیے. اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس حوالے سے بتائیے گا آج ہائی کورٹ کا ماحول کیسا ہے؟ آپ نے دیکھا ہائی کا جو ماحول ہے نا وہ ٹھنڈا ماحول ہے. جیسے موسم ٹھنڈا ہے ویسے ہائی کورٹ کا ماحول بھی ٹھنڈا ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ کیس بنتا ہی نہیں بنایا نہیں. اس میں انہوں نے جو مین اکیوز شو کیے تھے وہ کیے تھے 8 میں سے بشرا بی بی اور عمران خان کا ٹرائل کر رہے ہیں, بقایا کسی کا نہیں. اور جو وہ 190 ملین جو رقم تھی وہ تو ساری کی ساری کہ یہ نواز شریف کے جو بیٹے شریف تھے حسن نواز اور ان کا سارا اسکینڈل تھا. وہ پیسے کے سارے برطانیہ کی حکومت نے وہ سارا سسٹم کیا تو وہ آگے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. جب سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے تو اس وقت پوری جو حکومت تھی اس میں سارے وزراء بیٹھے تھے, پوری کابینہ کا جو فیصلہ تھا اور ساری کی ساری جو اماؤنٹ تھی وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. اب ہمیں بہت بار ذرائع سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہی جو اماؤنٹ ہے وہ اسی طرح اسٹیٹ بینک میں پاکستان کے خزانے میں چلی گئی ہے. تو پھر کیس کس بات کا یہ بنا رہے ہیں کہ جو القادر یونیورسٹی بنائی گئی القادر یونیورسٹی میں جو بی ڈی صاحب ہے اس نے تو کسی طرح کوئی اسے بینیفٹ نہیں لیا نہ اس میں کوئی ایسی سچویشن ہے وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں. بقایا طور پر یونیورسٹی وہ جیسے یہ ملک ریاض نے وہ گفٹ کیا وہ تو ٹرسٹ کا کام پہلے بھی کرتا رہا. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کو اس کیس میں سزا دینے کے لیے اور سائبر کیس میں اس کو ریلیف دینے کے جیسے وہ پہلے اپنا پراپیگنڈا کرتے ہیں. صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ القادر میں بھی کچھ نہیں ہے, سائفر میں بھی کچھ نہیں ہے, پھر جس نے کیس بنایا یا وہ پاگل ہے یا پھر آپ لوگ یہ سسٹم دیکھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں پاگل ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو خان صاحب کی حکومت ہے خان صاحب ہے ان کے خلاف ایک زیادہ طور پہ سازش ہوئی. دیکھیں خان صاحب پہ انہوں نے 200 کیسز کے راؤنڈ اباؤٹ کیسز کر دیے اور آپ دیکھیں ٹرائل کیسے ہوتا ہے اور اس کی جو اپیلوں کی سماعت ہے وہ کیسے ہوتی ہے. اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور آپ مجھے ایک بات بتائیں, جب عدلیہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, عدلیہ کے آڈیوز لیک بھی ہو رہی ہیں اور ان کو تھریٹ بھی کیا جا رہا ہے, ان کو خط بھی مل رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رول آف لا کی جنگ ہے یا رول آف لا کی ایسی کوئی چیز ہے اس ملک میں؟ اس ملک میں میرے ایسی کوئی بات نہیں. یہ کہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے یہ کمپرومائز ہوا ہے جس کے لیے آج میں آپ کو ایک نیا انشاءاللہ یعنی خبر دے رہے ہیں. خبر دے رہے ہیں. نئی خبر یہ ہے کہ یہ جو سارے کا سارا یہاں تک کہ الیکشن 8 فروری والا بھی اور 21 اپریل والا یہ عوام کو بھی وارننگ ہے, پاکستانی عوام کو بھی اور جو پولیٹیکل جماعتیں ان کو بھی, ان سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں. اس ملک میں کوئی قانون نہیں, ہماری بالا دستی ہے, ہم ہی طاقتور ہیں, ہم ہی جنگل کے بادشاہ ہیں, آپ تو کیڑے مکوڑے ہیں. اب جو نیا پلورا باکس کھلنے والا کہ یہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ آ رہا ہے دوسرا چیف صاحب کا آئے گا یا چیف آف آرمی اسٹاف کا آئے گا یا سپریم کورٹ کا آئے گا, تو یہاں سے اندر جو ہے نا دراڑیں پڑیں گی اور گھر کا بیٹی کوئی لنکا ڈائے گا. تو ایک نظام یہ چلا رہے ہیں. آپ کی تحریک نہیں وکلا خاموش ہے. اگر یہ ملک میں آپ کہہ رہے ہیں جنگل کا قانون ہے, مائٹ از رائٹ ہے, پھر وکلا کدھر ہے؟ کوئی تحریکیں نہیں ہیں. وکلا میں آپ کو بتاتا ہوں جو وکلا ہے نا وکلا میں بھی تفریق ڈال دی گئی, کیونکہ جس طرح کے ہمارے پچھلے جو وزیر قانون تھے اور جس طرح بار کو پیسے دیے گئے اور بار میں سیاست کی گئی, انہوں نے وکلا کے اندر بھی دراڑیں ڈالی. یہ وکلا 2007 والی نہیں چل سکتی. میں آپ کو یہ بتا دوں جو ہم نے کوشش کی ہے, آپ وکلا بھی اتنے ڈرے سہمے ہوئے ہیں کہ چند لوگ ہیں جو رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے. ادروائز تو مفاد پرست جب عدالتیں نہیں کھڑی ہوئی, جب عدالتیں اپنے سب آرڈینیٹ کورٹس کو دفاع نہیں ان کا کر رہی, ان کو اس طرح کی کوئی سیفٹی نہیں دے رہی, وہ ڈرے ہوئے ہیں, تو تم اور میں اور وکلا کیا جب دیکھیں نا رول آف لا کی جو جنگ ہے, رول آف لا کی جنگ چلتی ہے. چکی کے 2 پہیے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ججز کا جوڈیشری کا, دوسرا ہوتا ہے وکلا. درمیان میں عوام پستے ہیں یا عوام کو انصاف ملتا ہے. تو آپ جو اوپر والا اور نیچے والا دونوں چکی چلا رہے ہیں اور گندم یا ایندھن بنا رہے ہیں وہ تو عوام بان رہی ہے. تو انصاف پھر کس چیز کا؟ نہ اوپر والے سیف ہیں نہ نیچے والے سیف ہیں. تو پھر آپ کہیں کہ اس ملک میں انصاف ملے گا, جب تک انصاف نہیں ہوگا اس وقت سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ جیسے نون لیگ والے ایلیگیشن لگا رہے تھے 2018 میں یہ سارے سلیکٹڈ تھے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سلیکٹڈ ہے. اب دیکھیں کہ انہوں نے سب کو 20-70 سالوں میں جو ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ
کہ ہمارے 1971 میں ایک تو ہم نے بنگلہ دیش کی صورت میں اپنا ملک کا ایک بازو گوا دیا. اب جو سچویشن ہے اتنی لاکڈاؤن میں اس طرح کی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ ہمیں ابھی تک سبق نہیں آیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور عوام جو ہے عوام بیچاری کا کیا حال ہے, عوام کا کوئی یہ خیر خواہ نہیں ہے. یہ کہ لیکن پنجاب حکومت ہے گندم باہر جو ہے وہ آنے کنال ہوئی ہے لوگوں کو, جو وہ اتنے کسانوں کا برا حال ہے. اور یہ بقایا جو سسٹم یہ کہ ہماری آنے والے دنوں میں کیا خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے؟ خطرے کی گھنٹی مجھے تو نہیں لگتا, سب ڈرے ہوئے ہیں. خطرے کی گھنٹی اس بابر وقت ستار نے تو میں آپ کو دلیرانہ بابر ستار ایک بندہ ہے نا, اس کے پیچھے 15-20 نہیں 100 کی لائن لگی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ استعفیٰ دے, یہ نکلے اور ہم اس کی جگہ پہ آئیں. جب جوڈیشری میں کہا کہ جب یہ حال ہوتا ہے نا, یا تو سب جوڈیشری جو ایک ٹرین پہ آ جائے, ان کو ڈیفینس دینا چیف آف سپریم کورٹ ہے, وہ دیکھیں کہ وہ سچویشن جو بنی ہوئی ہے یہ الارمنگ ہے. تو میں تھینک یو سو مچ.